گواہی دو اور تم جو ہے بتوں سے برات ظاہر کرو، کھلم کھلا اعلان کرو، اے اللہ کے رسول انت اول من یدعو وانا اول من یستجیب، آپ اپنی دعوت کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں اور میں سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ ان لربکم فی الدہر نفحات فتعرضوا لها، دین کے لیے قربانی، دعوت کے میدان، انسانوں کی ہدایت اور خیر خواہی کے لیے نکلنا، مشقتیں، کہا یہ تمہارے رب کی تمہارے زمانے میں اللہ کی رحمت کی لہریں تمہاری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، اور جب اللہ کی رحمت کی لہریں متوجہ ہوں تو ایک طرف ہو کے لہروں کو گزرنے مت دینا، ان کو لے کر جیسے پلہ بسا کر ان رحمتوں کو لینا۔ میں ہوں تیار، میں ہوں مشقت کروں گا اور میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا اور میں دعوت دوں گا، کوئی بات نہیں میری جان بھی چلی جائے، یہ ہے ہی اللہ کے دین کے لیے۔ تو خدیجہ نے اس کا حق ادا کیا، فوراً دین اسلام کو قبول کیا، اور کلمہ قبول کرتے ہی کیونکہ صدق دل سے پڑھا اور اس کلمے کی حقیقت سمجھ گئی، ہر ایک ایمان والا حضور کی صحبت اور عربیت کی وجہ سے سمجھتا تھا، اور کہتا یہ کلمہ تو اتنا بڑا ہے کہ یہ تو ہر انسان کی ضرورت، فکر تجارت کی فکر چھوڑی دی۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کی زندگی بھی حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد 15 سال بڑی شاہانہ زندگی تھی، کیونکہ خدیجہ تو وہ بیوی تھی جو وفادار، آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں کہ ہمیں اتنا زیور دو، ہمارے نام اتنا پیسہ لکھو، ہمارے نام اتنی جائیداد لکھو تاکہ کہیں تم طلاق نہ دے دو، اس لیے وہ مانگتی ہیں، اور خدیجہ تو اپنی جان اور سب کچھ حضور پر فدا کرنے والی، اس لیے 15 سال وہ بڑے۔ اس میں لکھا ہے حضرت عمر بھی بہت مال والے تھے، حضرت خدیجہ و حضرت ابوبکر بھی بہت مال والے تھے، اور حضور کا گھر بھی نعمتوں کا گھر تھا، اور بچے ہوئے اور ماشاءاللہ سب کچھ، لیکن یہ دین جب کلمہ قبول کرتے ہی حضرت خدیجہ سمجھ گئی اس کلمے کی حفاظت اور حضور کی مدد اور انسانوں پر محنت کرنا اب یہ ہے، اس لیے سارا تجارت کی فکر چھوٹ گئی، حالانکہ وہ اس کے ساتھ تجارت کو بھی برقرار رکھ سکتی تھی، لیکن نہیں، تجارت شام سے ہو رہی ہے اور نفع آ رہا ہے، وہ چلو آدھی فکر ہو جاتی، بالکل وہ فکر چھوڑ دی، اور اب ساری صلاحیتیں اور ساری جو ہے استعدادیں اور سارا مال اللہ کے، اول من سلط ہو وہ اول من رفعت ہمت ہو وہ اول من واسط ہو وہ اول من نصرت ہو وہ اول من بذلت مالہا لہو، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کا راستہ خرچ کرنے کا کئی مہینے نہیں لگے، دنوں ہی میں وہ سارا سب کچھ ختم ہو گیا، اور اللہ کے رسول کے گھر میں فاقہ آ گئے۔ اور یہ ہیں علماء کی شان، علماء انبیاء کے وارث ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اللہ نے کیسے میدان دیے ہیں ہمیں، اللہ کی رحمت کی لہریں یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، یہ ہم اپنی جان اور مال کو اس رستے میں لگائیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، بھوک آ گئی، اللہ کے رسول بھوکے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں۔ عمر خطیب اور اردن کے امیر ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، عالم ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، اور ہے بھی یہ واقعہ کہ بھوک آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بھوک کی حالت میں بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی آدھے راستے میں ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آج اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، ہاں کہ خدیجہ کا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگ گیا، اور بھائی اللہ کے دین کے لیے لگنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ حضرت ابوذر غفاری نے بھائی کو بھیجا، بھائی نے سارے حالات دیکھے اور حالات دیکھ کر وہ کیا بھائی کو بیان کیا، مطمئن نہ ہے، خود آئے، اور خود جب سردار تھے، بڑے طاقتور اور بڑے یعنی جری آدمی تھے، لیکن مکے کے حالات دیکھ کر دبک گئے، کیونکہ ایمان نہیں تھا، اللہ کی پہچان تھی نہیں، اس لیے حالات سے متاثر ہو گئے۔ 3 دن تک پھرتے رہے، کسی سے جرأت نہیں ہوئی، بھائی بتاؤ تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں ان کا نام لوں گا وہی حال ہوگا جو ان پٹنے والوں کا ہو رہا ہے، اور سارے دن پھرتے ہیں اور بیت اللہ میں آ جاتے ہیں، حضرت علی مہمانی کے طور پر لے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی کیا ہے ہندی میں چنتا نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ 3 فلما اصبح رابعا، جب چوتھی صبح کی، اے مسافر، اے پردیسی، تمہارا مطلب کیا ہے؟ مکے میں کوئی آئے عمرہ کرے، طواف کرے اور جناب کچھ اپنی حاجت، وہ تو 1 دن میں پوری، تم 3 دن میں۔ اچھا اگر تم وہ پوچھنا چاہتے ہو پہلے مجھ سے عہد کرو کہ جو میں بات کہوں گا کسی کو بتاؤ گے نہیں، تو یہ پیچھے منظر تھا کہ پھر میرے پر بھی حال ہوگا جو ان کا، اور اس وقت تک برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، خوف بیٹھا ہوا ہے، ڈر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے ایمان کا نتیجہ۔ کہا بالکل میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کہا میں تو اس ہستی کو
دیکھنا چاہتا ہوں کہ اچھا حضرت علی بھی محتاط ہو گئے ان کی وجہ سے، ورنہ حضرت علی تو مسلمان ہیں، پھر رہے ہیں۔ کہہ لیں گے میں تمہیں لے کے اس راستے پر جو پڑھوں گا تو احتیاط یہ کرنی ہوگی، جب بھی مجھے احساس ہو کہ لوگوں کی نظریں ہم پر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اس راستے کی طرف، تو میں بیٹھ جاؤں گا جیسے پیشاب کر رہا ہوں یا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، تم چلے جانا، ورنہ پٹائی ہوگی اور تمہیں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پہنچ گئے حضور کی طرف، حضور کا چہرہ دیکھتے ہی چمکتا ہوا نورانی چہرہ متاثر ہو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہ دیکھو یہ جاہلیت والی اور جو ہے ظلم والی زندگی اور یہ اسلام کے احکام، اور پھر مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور قرآن تو آخری یہ چیز تھی کہ قرآن سن کر وہ افصح العرب تھے، فوراً ایمان لے آتے۔ باقی انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا واللہ عالم کہاں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پتہ نہیں کہاں ہے، اور وہ تابوت اللہ جانتا ہے کہاں ہے، وہ وقتی اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی اور پھر جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن کا یہ قیامت تک چلے گا، اور ہر جو ہے قوم کو جو معجزہ نبی کو دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہی ایسا عمل کہ جس سے مردہ بھی زندہ ہو جائے، اور یبرئ الاکمہ والابرص، مادر ذات جو ہے وہ کوڑی اور برس والی بیماری اور اندھے کو اللہ کے حکم سے شفا دے دینا، وہ چلا گیا ان کے ساتھ۔ لیکن عرب افصح العرب تھے، شعر کہنا اور کہانت اور خطابت یہ پورے زوروں پر تھے۔ یہ دیوان حماسہ، دیوان متنبی، یہ کیا ہیں کہ اشعار کہہ کے لٹکائے جاتے تھے۔ اشعار وہ کیا ہے، وہ سبع معلقہ، وہ وہی دواوین ہیں، 7 اشعار۔ حضرت عمر رضی